محمد کے ہاتھوں زندہ کرتا. یہ لفظ احیاء کا لفظ مولا امیر نے استعمال کیا. تو یہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. میں جانتا ہوں پہلا روزہ ہے کہ پہلے 2-4 دن 5 دن تھوڑا سا روزہ محسوس ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روزہ محسوس نہ ہو. بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ سنیں. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ مسکرا کے آپ سب حضرات کو دیکھوں. عزیزان گرامی سب سے بڑا صدقہ مسکرا کے مومن کو دیکھنا. خود مسکرا کے دیکھنا آپ جانتے نہیں ہیں کتنی انرجی انسان میں آ جاتی ہے مسکرا کے دیکھنا. وہ کہتے ہیں کوئی آدمی گھر سے ڈپریشن میں آیا مسکرا کے دیکھیں اس کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. یہ نفسیات نے ثابت کیا ہے, علم نفسیات نے سائیکالوجی نے ثابت کیا ہے کہ جو انسان منہ بنائے بیٹھا رہتا ہے اس کے کوئی مسلز استعمال نہیں ہوتے, اور جو مسکراتا ہے اس کے سارے مسلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ پیغمبر ہمیشہ مسکراتے کیوں رہتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً یتبسم, ہنستے نہیں تھے لیکن مسکراتے تھے. مولا کائنات کے لیے ملتا ہے ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. یہاں تک کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن نے آپ پہ تنقید بھی کی تو کہا یا علی آپ میں ساری خوبیاں ہیں بس ایک برائی. تو مولا نے کہا کیا برائی؟ کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. دشمن کے جملے کو پیش کر رہا ہوں, مجھے کہ غصے سے دیکھ رہے ہیں. دشمن نے کہا مولا یا علی آپ ہمیشہ, آپ بس ایک برائی ہے آپ میں. مولا نے کہا کیا؟ کہا آپ ہمیشہ مسکراتے. گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, سب بھاگ رہے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس کی بات ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی مولا کائنات ہمیشہ کانت دائماً یتبسم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. تو غور سے سنیے گا. نشانیاں, مردہ زمین کو اللہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں. میں بہت سی آیات کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں تو اب یہ سن لیجئے گا کہ بہت سی آیات ہیں. وَمِنْ آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی نشانیاں قرآن سورہ یاسین میں صرف 2 سے 3 آیات سن لیجئے گا کہ یہ میرے موضوع سے متعلق ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, یہ اللہ نے جب پیش کیا تو کہ اللہ آگے جا کے کہتا ہے ساری چیزوں کے. اب میں پڑھنا بھی نہیں بھی چاہ رہا ہوں, پڑھنا چاہ بھی رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پڑھوں یہ سارا کہ نہیں پڑھوں. اللہ کہتا ہے کہ جو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, جنت جو کہا گیا جنت کو کہ وہاں باغات ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرٍ, یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے تم باغات دیکھتے ہو, نخیل یعنی کھجور کے اور انگور کے باغات, یہ سارے باغات اللہ نے بنائے ہیں. توجہ, جنت کو جنت اس لیے کہا گیا وہاں ہریالی ہے, باغ کو جنت کہا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے باغ ہیں باغبان کوشش کرتا ہے اس باغ کو ہرا اللہ کرتا. ابھی بھی میں پہنچان نہیں پا رہا ہوں, میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مولا امیر کی حدیث ہے, اس کو سن لیجئے شاید بات ہو جائے, حل ہو جائے. مولا فرماتے ہیں علیکم بالسعی وَعَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بِالنُّجْ, کوشش کرنا تمہارا کام ہے, کامیابی تمہارا کام نہیں. نہیں ہے سارا مجمع, کوشش کرنا تمہارا کام, کامیابی تمہارا کام نہیں. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم کوشش کرتے رہو, کامیابی وہ دے گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے کہتے ہیں مجھے کامیابی نہیں ملی, جب کوشش کر لی تو یہی کامیابی ہے. آپ کام کی, جاب کی, بزنس کی, کاروبار کی, بس کوشش کرتے رہیے. آگے اس میں رنگ لگانا, اس میں کامیابی دینا, یہ اللہ کا کام ہے. جو بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں. میں چلیں ایک اور واقعہ جلدی سے پیش کر دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. شاید میں زیادہ تیز چلنا چاہ رہا ہوں تو روزوں کے اندر زیادہ تیز اچھی رفتاری تیز اچھی نہیں رہتی. عزیزان گرامی انسان بہت کوششیں کرتا ہے زندگی کے اندر. بہت سے افراد ایک کوشش کرنے کے بعد, ایک آدمی نے امریکہ میں کتاب کا نام ہے الکلام یجر الکلام, مرحوم ازندانی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کیا کہا, خودکشی کرنا چاہتا تھا. نیو یارک میں نئی اونچی بلڈنگیں بنی تھی. اسکائی اسکریپرز یہ آئے ہیں نا یہاں پہ, سب سے پہلے نیو یارک میں 70 منزلہ 80 منزلہ بلڈنگیں وہاں بنی, یہ اونچی اونچی عمارتیں. تو اس نے کہا بھائی میں کیا کرتا ہوں کہ یہ اونچی عمارت ہے, کھڑکی کھولتا ہوں, چھلانگ لگا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں پہلے زہر کھا لیتا ہوں. تو اس نے زہر کھا لیا. کہیں گے چلے زہر کھا کے اب میں نے زہر تو کھا ہی لیا, چھلانگ بھی لگا دیتا ہوں, 2 خودکشیاں ہو جائیں گی. زہر سے نہ مرا تو گر کے مر جاؤں گا. اچھا اب یہ تاریں اب تو نظر نہیں آتی نا, سب چھپا دی گئی ہیں. تو پرانے زمانے میں سب تاریں بجلی کی باہر ہی ہوتی تھی. اس نے جو ہے زہر کھایا اور چھلانگ لگا دی, تاروں میں پھنس گیا, الجھ گیا, الٹا ہو گیا, قے ہو گئی, زہر بھی نکل گیا,
ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے ہیں. دو کوششیں کی, زہر کھا کے خودکشی کی, زہر بھی کھایا اور چھلانگ بھی لگا دی, نہ زہر سے مرا نہ گر کے مرا. اس کا مطلب ہے انسان صرف اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے, کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی کوشش ہی نہ کرے تو پھر اللہ سے نہیں لڑ سکتا کہ تو نے کیوں رزق نہیں دیا, تو نے کیوں کامیابی نہیں دی. کوشش کرو تو, میدان میں جاؤ تو, ڈٹو تو فتح تبھی آئے گی. اس ایک جملے میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں. اب میری بات شاید پہنچ گئی ہوگی. تو عزیزان گرامی, اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں. بس مجھے آج شاید میں مکمل نہ کر پاؤں, میں کل ہی مکمل کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اب اللہ کہہ رہا ہے سارے جوڑوں کو اللہ نے خلق کیا, سارے جوڑوں کو, ہر چیز کو اللہ نے دو سے بنایا. خدا کی قسم, روزن ہے اس کے باوجود بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سائنس کے تمام ماہرین کہتے ہیں پودا بھی جڑ تب تک وہ پھل نہیں دیتی, وہ دانہ نہیں اگتا جب تک کہ دونوں نہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں جوف, جسے کہتے ہیں دونوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, جو اگر یہاں ماہر ہو اس سے پوچھ لیجئے گا. تو عزیزان گرامی, میرے کچھ بھائی جنہوں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہو تو انہیں اندازہ ہوگا, آپ 2 مرغیاں رکھی ہوئی ہوں, انڈے دیتی رہیں گی, پھر بھی مرغا نہیں ہے تو انڈے پھر بھی دیں گی, لیکن ان میں سے چوزے نہیں نکلیں گے. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. چونکہ نر نہیں ہے تو اس انڈے میں کبھی بھی چوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ایسے ہی پودوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ نے نہ ابھی زولوجی تھی, نہ بوٹنی تھی, نہ ڈنگر ڈاکٹر تھے, نہ یہ سارے ماہرین تھے ہی نہیں, سائنس اتنی آگے نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں بتایا 1400 سال پہلے میں نے ہر چیز کو 2 پیدا کیا. حتیٰ یہ جو آپ کے مولیکیولز ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کہتے ہیں نیوٹرون پروٹون 2 ہوتے ہیں. نیوٹرون اور پروٹون دونوں ہوں تب جا کے ایک مولیکیول بنتا ہے. ایٹم کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز میں 2 ہیں, ایٹم میں بھی 2 ہیں. وہ اللہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے, سائنس 20ویں صدی میں دریافت کر رہی ہے. پھر بھی اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو سمجھ لو اپنے ہی علم کا انکار ہے, اپنے علم کا انکار ہے. آئیے, جہاں تک میں بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا, تو وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے. 2 کیلنڈر دنیا میں چلتے ہیں, ایک شمسی, دوسرا قمری. شمسی سورج پہ بیس اور قمری چاند پہ. سورج آج 12 مارچ تھی 2024, تو 12 مارچ 2024 میں جتنے بجے سورج نکلا ہے, اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں گے 12 مارچ, یا 1000 سال پیچھے چلے جائیں گے, تب بھی 12 مارچ کو اتنے ہی بجے سورج نکلا ہوگا, نہیں پہنچا سکا. اگر آج 6:20 پہ مثال کے طور پہ سورج نکلا ہے, تو 100 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 500 سال پہلے, 800 سال پہلے, 10,000 سال پہلے, 1,00,000 سال پہلے بھی اتنے ہی بجے 12 مارچ کو سورج نکلا تھا. سورج 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. توجہ, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے, کبھی بھی نہ سورج آگے ہوتا ہے نہ پیچھے. یہ انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے, سورج چاند ستارے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں نشانیاں. آئیے ذرا چاند سے متعلق جو امام سجاد نے کہا ہے, اس سے پہلے کہ میں جو پیش کروں اس کو سن لیجئے گا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, جو سورج کا اللہ نے مدار بنا رکھا ہے وہ اسی پہ چلتا ہے. تجری, توجہ, میں نے تو پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, میں نے ترجمہ بھی کر دیا, لیکن پھر بھی میں پہنچا نہیں سکا. اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, سورج تجری چلتا ہے. بھئی آپ بھی کی زبان ہے, جاری ہوتا چلتا ہے, جرا یجری سے تجری ہے. توجہ, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے سورج بھئی رکا ہوا ہے. توجہ,
پہلے کہتے تھے سورج گھومتا ہے زمین کے گرد، پھر بعد میں کہا نہیں زمین، بعد میں آج 20ویں صدی میں پتا چلا سب کچھ حرکت میں ہے، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ چاند زمین کے گرد طواف کرتا ہے، زمین سورج پورے نظام شمسی کے ساتھ کہکشاں میں، ہر چیز حرکت میں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کل یجری باجل مسمی، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے لفظ استعمال کیا یسبحون، سباحہ سوئمنگ کو کہا جاتا ہے، تیراکی کو نہیں ہے مجمع۔ دوڑنے میں انسان ہلتا ہے، نہیں ہے مجمع، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی جب میں دوڑوں گا نا، کوئی بچہ سوار ہوگا بیچارہ بار بار ہانپے گا، کانپے گا، گرے گا، پتہ چلے گا یہ دوڑ رہا۔ گھوڑے پہ سوار ہو دوڑنا ہوگا، پتہ چلے گا۔ اونٹ پہ سوار ہو دوڑے گا، پتہ چلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم زمین پہ ہو، یہ تیر رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تیر رہی ہے۔ سمندر میں اور پانی میں جب تیرتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا، دوڑنے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی اتنی حکمت ہے، اس نے فرمایا ہے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ہر چیز جیسے فضا میں تیر رہی ہے، یہ عظمت پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی اگر ان چیزوں کو ایسے نہ سمجھایا ہوتا، آئیے ذرا چاند سے متعلق سن لیجئے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں رکھی ہیں۔ قدرہ یعنی تقدیر جس سے ہے، تقدیر ہماری بھی تقدیر ہے ہر انسان کی۔ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی تقدیر کا انکار نہ کرنا۔ یہ سب پڑھوں، سب لوگ سن رہے ہیں ان باتوں کو؟ کبھی بھائی میں آپ کے کویت کے تمام مومنین، چاہے وہ پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، تو بنگلہ دیش یا دیگر ممالک سے، جتنے بھی ہوں، میں بے انتہا ممنون ہوں کہ میں پچھلے چند سال سے آ رہا ہوں۔ جس محبت سے آپ مجھے دیکھتے ہیں، جس محبت سے سنتے ہیں میری ان تقاریر کو، میں یقین مانیے کہ خود دل سے آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور جس محبت سے میں پڑھ رہا ہوں، جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے مختلف ہوتا ہے تو مجھ جیسوں کے لیے تو اور زیادہ۔ تو جو پیش کر رہا ہوں اس کو سنتے رہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سیدہ کا سایہ قائم و دائم رہے، کہ بی بی کے صدقے ہی میں سب کچھ ہے، کائنات کی ملکہ کا صدقہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وہ راضی ہے تو رسول خدا راضی ہے، وہ راضی ہے تو مولا کائنات راضی ہے، وہ راضی ہے تو سارے امام راضی ہیں، وہ راضی ہے تو مولا عباس راضی ہے، وہ راضی ہے تو جناب زینب کبریٰ، سارے ہر ہستی جناب سیدہ مرکز ہے، محور ہے۔ تو جو جملے پیش کر رہا ہوں سن لیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی اب سن لیجئے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ اب یہ ہم نے سورج، عربی میں سورج کو مؤنث اور چاند کو مذکر کہا گیا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ضحا ہو نہیں ہے، ہاں۔ شمس مؤنث ہے عربی میں، سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے۔ تو اب اللہ نے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کی بھی منزلیں ہیں۔ سورج ایک ہی جیسا نظر آتا ہے، چاند الگ الگ نظر آتا ہے۔ شروع کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، باریک ہوتا ہے، پہلی چند تاریخوں میں بہت باریک ہوتا ہے، ہلال کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قمر کہلاتا ہے، چاند، اور پھر 13، 14، 15 کو ایام بیض میں بدر کہلاتا ہے۔ مولا امیر نے حضرت عباس کو کہا تھا قمر بنی ہاشم، رسول خدا نے مولا علی کو کہا تھا انتا کا بدر الدجا، 14ویں کے چاند جیسے یا علی آپ ہیں۔ تو بدر کہتے ہیں، 13، 14، 15 ایام میں 20 کہلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ چاند کی مختلف حالتیں، آخری دنوں میں چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کالعرجون القدیم، جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے یا پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا، خشک ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے چاند کو شروع کیا، اس کی منازلیں وقدرناہ، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا بالکل پرانی لکڑی جیسا ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا، ہوتا ہے اور پورا چاند ہوتا ہے۔ لیکن چاند نظر آنے کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے، چاند خود نظر نہیں آتا، سورج کا سہارا لیتا۔
چاند ہمیشہ سورج کی روشنی سے روشنی دیتا ہے، جتنا سورج اس پہ روشنی ڈالے گا اتنا نظر آئے گا. توجہ. تو باریک سا چاند نظر آتا ہے جب بالکل ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، اور آخر میں بالکل نظر نہیں آتا کیونکہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے. توجہ رہے. تو جانے گرامی جتنا سورج چاند پہ روشنی ڈالے گا اتنا ہی چاند نظر آئے گا. توجہ. اگر ہم پہ محمد و آل محمد روشنی ڈالتے رہے تو ہم نظر آئیں گے. بہت سے لوگ بول اٹھے، بہت سے ابھی بھی نہیں بولے. مرحوم آغا بہجت سے کسی نے کہا تھا کہ آغا امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو جائے، میں امام کو کیسے دیکھوں؟ کہ خدا را کوشش نہ کرو، امام کو دیکھو، دعا مانگو امام تمہیں دیکھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، سارا مجمع نہیں ہے ابھی بھی. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، کچھ میرے بھائی پہنچے ہیں. نہیں ہے مجمع. دیکھیں پھر آغا بہجت نے جو مثال دی ہے کہ کربلا میں سارے مولا حسین کو دیکھ رہے تھے، لیکن لشکر یزید پہ مولا حسین نظر ہی نہیں ڈال رہے تھے. جسے امام دیکھ لے اسی پہ کرم ہے. یہ نہ کہو ہم امام کو دیکھیں، یہ کہو امام